السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے کل کے درس میں بات آئی کہ دعوتی میدان کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر مبلغین توحید کی دعوت میں جو خطرات ہیں اور لوگوں سے عمومی طور سے لوگوں کے جانب سے ملنے والی نفرت ہے، اس کی وجہ سے لوگ عقیدے اور منہج پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ لوگ عقیدے پر بات جلدی نہیں ہوگی، منہج پہ بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مقصد لوگوں کو اپنے سے جوڑنا ہے، خود سے جوڑنا ہے، نہ کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اس لیے عام طور سے منہج کی بات نہیں کریں گے، عقیدے کی بات نہیں کریں گے، اور خاص طور سے انہیں معلوم ہے کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، لوگوں کی تعداد ہم کو نہیں ملے گی۔ تو جن لوگوں کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے دروس میں لوگوں کی کثرت ہو اور بہت زیادہ لوگ آئیں، اور اس سے مقصود ان کا دنیا کمانا ہو، شہرت طلبی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ عقیدے کی بات نہیں کریں گے، منہج کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کا اپنا وصول ہوتا ہے کہ بات ایسی کرو جس سے کسی کے اوپر چوٹ نہ پڑے، تاکہ لوگ ہم سے جڑے رہیں، ہمارے قریب رہیں۔ اور خاص طور سے پتہ ہے ایسے لوگوں کو کہ جب بات عقیدے کی ہوگی، منہج کی ہوگی، تو اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے اعز و اقارب، بلکہ پورے معاشرے اور پورے سوسائٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ کئی ساری اذیتیں، خاص طور سے اگر مقصد مال بٹورنا ہو، تو جب لوگ آپ سے جڑیں گے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ اور اس کے علاوہ بہت ساری اذیتیں اور بہت سارے طعنے اور ٹھٹھے بھی سہنا پڑیں گے۔ اس لیے عام طور سے ایسے مبلغین جو انبیاء کا صحیح منہج ہے، اس منہج کو چھوڑ کر کے اسلام کی ایسی تعلیمات کی تبلیغ میں اپنا پورا زور لگاتے ہیں جس کے پیش کرنے میں نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے خاطر اور اپنے جانب لوگوں کو کھینچنے کے خاطر، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنے کے خاطر بہت سارے گلیمر بھی یوز کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسے ایسے موضوع اور عناوین کا انتخاب کیا جاتا ہے جو فحش ہوا کرتا ہے، فحش انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کئی ساری چیزیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور اس طرح کے موضوع اور عناوین اختیار کیے جاتے ہیں جس میں کسی منکر پر نکیر نہ ہو اور بات عمومی انداز میں کیا جائے، عام بات کی جائے، نہ اس میں منہج ہو، نہ اس میں عقیدہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے امت کا ایک بڑا طبقہ لپک کر کے ان کا استقبال کرتا ہے، اور حقارت کے بجائے ایسے لوگوں کو عزت و احترام کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ ایسا تو انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا۔
صحابہ کے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں، اس لیے کہ ان کی جو دعوت تھی، ان کی دعوت اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت تھی، اور جب بھی صحیح طور سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے غیر تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی حکومت بھی تعاون کرتی ہے، اور حکمراں کی جانب سے مدد اور تعاون بھی ملتا ہے۔ کہیں بھی روڈ بلاک کر کے اور کوئی بھی پروگرام کر لیا جاتا ہے، کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کا جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نکیر کرنے جائیں گے تو اگر کسی کے ذات پر ضرب پڑے گا، کسی کے مفاد پر ضرب پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے اور ہمیں کچل دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ تو آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی دعوتوں کو اگر ہم اس پر غور کریں، ظاہر سی بات ہے کہ دعوت دین کے نتیجے میں انہیں جن پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پوری تفصیل تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہو، لیکن صاحب کتاب نے 5 اولو العزم پیغمبروں کے دعوت کا صرف اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور بہت ہی مختصر انداز میں اگر آدمی غور کرے گا تو اہل بصیرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان 5 انبیاء کی زندگی ہی کافی ہے۔ خاص طور سے سب سے پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، میں نے شروع میں سورہ نوح کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے جانب سے انسانوں کے درمیان پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور 950 سال تک توحید اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، اور پوری زندگی 950 سال کا وقفہ، نہ تو کبھی انہوں نے تھکاوٹ محسوس کی، نہ کبھی اکتاہٹ انہیں ہوا اس دعوت سے۔ آپ سوچئے 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 1 سال 2 سال کا معاملہ نہیں ہے، 950 سال، 950 سال اگر اللہ رب العالمین کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کتنے لا رہے ہیں؟ گنے چنے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اگر 1 سال میں 1 شخص بھی ایمان لایا ہوتا تو 950 لوگ رہتے، لیکن 40 سے 50 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنے دعوتی مشن میں ناکام ہوئے؟ آگے اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا کہ آج بہت سارے غیر منہجی افراد عمومی طور سے جو بھیڑ اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں کہ وہ پروگرام سب سے زیادہ کامیاب جس میں بہت زیادہ لوگ یا جس کو سننے والے بہت زیادہ ہوں وہ سب سے بڑا مقرر اور سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا دائی، یہ جو ایک عمومی طور سے ذہنیت بنی ہوئی ہے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک بغیر تھکے، بغیر کسی اکتاہٹ کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کیا دعوت تھی ان کی؟ کیا بتا رہے تھے لوگوں کو؟ یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہی پورے دعوت کا خلاصہ تھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی جانب سے میں ایک کھلا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ کون سا ڈرانے والا؟ آخرت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ لہذا دعوت ہماری یہ ہے ان اعبدوا اللہ۔ آج
جن بزرگ ہستیوں کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کی جا رہی ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ ان کی پوجا مت کرو، ان کی عبادت مت کرو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ واتقوا، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ واطیعون، اور جیسا میں اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اس میں میری اتباع کرو۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تقوی کیسے اختیار کرنی، اطیعونی، اس میں تم میری اطاعت کرو۔ تو انبیاء یہی تو بتانے آئے تھے۔ تو پوری دعوت کا خلاصہ وہی دعوت توحید یا توحید عبادت یا توحید الوہیت ہے۔ پوری زندگی یہی بتاتے رہے، یعنی عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، فائدے بھی اس کے بتا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین سے شکوہ کر رہے ہیں، اپنے قوم کا جو فرد جرم ہے وہ بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، دن رات میں نے نہ دن جانا نہ رات جانا، جب بھی ہم کو لگا کہ اب سمجھ میں آئے گا میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر سمجھانے نکل گیا۔ تو رات دن میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار، میری دعوت کا عمومی طور سے ان کے اوپر الٹا اثر ہوا۔ قریب آنے کے بجائے فرار کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، بھاگ گئے ہمارے پاس۔ یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، جب انہیں لگتا کہ میں ان سے بات کرنے آ رہا ہوں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑا لپیٹ کے منہ پھیر کے بھاگ جا رہے تھے، چہرہ چھپا کے بھاگ جا رہے تھے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اے اللہ کوئی ایسا موقع جہاں میں نے محسوس کیا کہ تنہائی میں اگر ہم دعوت دیں گے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے، کہیں ہم کو لگا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں بات کریں گے تب بات سمجھ میں آ جائے گی، میں نے دونوں طریقے اختیار کیے، تنہائی والا راستہ بھی اختیار کیا تاکہ اصلاح ہو جائے، جہاں محسوس کیا کہ ہاں مجلس میں بات ہونی چاہیے وہاں میں نے گفتگو کی، دنیا میں اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی میں نے ان کے سامنے واضح کیا، آخرت کا تو فائدہ اپنی جگہ پر، دنیاوی اعتبار سے جو فائدے ہیں وہ بھی میں نے ان کے سامنے ذکر کیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آخر دعوت کیا تھی؟ یہی نا، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، توحید، اطاعت، یہی دو چیزیں ہیں، یعنی اگر تینوں کو دیکھا جائے تو توحید ہی ہے پورا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہی دعوت ہے، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کا ڈر، تقوی اور نبی کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوتی زندگی کے 950 سال کا خلاصہ سورہ نوح میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اب آپ غور کریں گے کہ 950 سال تک آپ نے جو پیغام دیا اپنی امت کو، وہ اللہ کی توحید اور تعلیم کے علاوہ کوئی تیسری چیز نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے ان کی زندگی میں، صرف اور صرف عقیدہ ہے۔ اور اس دعوت کو پہنچانے میں ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی، جو بھی وسیلہ ممکن تھا توحید پہنچانے کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے خاطر،
وہ سارا طریقہ انہوں نے آزمایا، سری بھی جہری بھی، کبھی رغبت دلا کر کے، کبھی ڈرا دھمکا کر کے، کبھی وعدے کر کے، کبھی وعیدیں سنا کر کے، کہیں عقلی اعتبار سے دلائل دے کر کے، اور کبھی کبھی خود اپنی زندگی ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کر کے ایسے بھی سمجھایا، مجھے دیکھ لو، میری زندگی کو دیکھ لو۔ لیکن کائنات کی نشانیاں بھی دکھائی انہوں نے، ساری چیزیں، عبرتیں بھی بیان کی، جو قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کو بھی ذکر کیا، لیکن ساری درد مندی کی دلائلیں یا دلائل انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی، بلکہ کفر اور گمراہی کے اوپر وہ اڑے رہے، بلکہ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ فرماتے ہیں کہ متکبرانہ طرز انہوں نے اختیار کر لیا اور اپنے معبودان باطلہ سے وہ چمٹے رہے، چھوڑا نہیں انہوں نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، سب۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس عظیم پیغمبر نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں اتنی طویل مدت بغیر کسی تھکن، بغیر کسی اکتاہٹ کے توحید کے خاطر اتنی مشقتیں کیوں انہوں نے برداشت کی؟ اللہ نے کیوں ان کی تعریف کی؟ کیوں ان کے ذکر کو اللہ نے محفوظ رکھا؟ آج قرآن میں قیامت تک جب تک یہ کلام باقی رہے گا تب تک حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا جائے گا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو محفوظ کیا، اور کیوں ان کا شمار اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں نے کیا؟ آخر توحید کی جو دعوت ہے وہ اتنے توجہ کی مستحق کیوں ہے؟ کیوں اولو العزم پیغمبروں نے اس کے اوپر اتنی محنت کی؟ ظاہر سی بات ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تعریف فرمائی اور جس منہج پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک انہیں پابند کیا، یہ اس لیے اور ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اس لیے باقی رکھا کیونکہ ساری انسانیت کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو یا ان کی زندگی کو اپنی دعوت اور صبر میں خاص طور سے نمونہ بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا، ان کی زندگی کا ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے اور آنے والی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جس کو نبوت کا مقام پتہ ہے کہ کتنا اونچا یہ مقام ہے، تو یقیناً اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ سارے سوالات جو کیے گئے ہیں یہ آخر کیوں ایسا تھا، کیا اس کا مقصد ہے، تو یقیناً وہ کہے گا کہ توحید کی دعوت اور اللہ رب العالمین کی اس سرزمین کو شرک کی نجاست اور اس کی گندگی سے پاک کرنے والا عمل، اس سے بہتر کوئی دوسرا عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کچرا تو آپ اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے بیوی کی بے وفائی کسی کو برداشت نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین جس کی نعمتوں میں سر تا پیر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس رب کے ساتھ بے وفائی اگر کوئی کرے تو اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت، یہی عقل و حکمت کے عین تقاضے کے مطابق ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ دعوت اولین ہونی چاہیے، حکمت بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر داعی کا یہ فریضہ ہے کہ اسی منہج کو سمجھے اور اپنی ساری توانائیاں
اور ساری کوششیں اور ساری محنتیں اس میں صرف کر دیں اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، اور خاص طور سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس منہج کے علاوہ اور اس طریقہ کار کے علاوہ دنیا کے لوگوں کے اصلاح کا اور کوئی اور منہج ہوتا، کوئی اور طریقہ ہوتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اپنے پیغمبروں کے لیے وہی طریقہ پسند فرماتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو طریقہ اختیار کیا، جو طریقہ بتا کر کے، جو منہج دے کر کے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، ظاہر سی بات ہے وہی طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا، اور کسی بھی مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ انبیاء کا جو طریقہ دعوت ہے اس سے منہ موڑ کر کے اور اس منہج کو چھوڑ کر کے اپنے اعتبار سے خود ساختہ کوئی طریقہ وہ اختیار کریں دین کی دعوت کے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، مصیبتیں، تکلیف، پریشانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو ہم کہیں امام الموحدین، توحید کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کے جانب وحی فرمائی ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی پیروی کیجیے۔ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے دعوت دین میں، وہ طریقہ آپ اختیار کیجیے۔ پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تنہا نظر آئے گی کہ جن کے ملت کی پیروی کی تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے امت کو بھی دی گئی، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے ملت کی پیروی آپ کو کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا، ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تنہا وہ نبی ہے 1,24,000 پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے کہتے ہیں کہ امام الموحدین۔ اللہ فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے بالکل سچی بات فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی تم سب کرو، سب کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کو خود تعلیم، اور خاص طور سے تمام لوگوں کو تعلیم ہے۔ کیوں؟ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ مطلب کیا تھا؟ موحد، توحید والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے سورہ انعام آپ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اپنے باپ آذر سے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ جو بت بنا رہے ہو تم، یہ ان بتوں کو معبود بنانا، ان کی عبادت کرنا، انہیں لائق عبادت سمجھنا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اپنے ہاتھ سے گڑھو اور پھر اسی کو لائق عبادت سمجھو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ پڑھتے جائیں سورہ انعام آیت نمبر 74 سے لے کر کے آیت نمبر 82 تک۔ شرک سے انکار، توحید خالص کے اقرار سے لبریز ہیں یہ پوری آیتیں، اور خاص طور سے یہ جو دعوت ہے ایک طاقتور خاندان سے اس کی شروعات ہوئی، کوئی معمولی ہستی نہیں تھی آذر کی۔ بادشاہ کے بعد اگر کسی کی بات لوگ سنتے تھے یا بادشاہ کسی کی سنتا تھا تو آذر ہی تھا۔
یعنی آج کے دور میں برہمن کو دیکھیں آپ، ایک غیر مسلم اس کو دکان کھولنا ہو، کوئی کاروبار کرنی ہو، کہیں سفر کرنا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو، بغیر پنڈت کے مشورے کے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کون سا دن شبھ ہے اور کون سا دن اشبھ ہے، پنڈت نے کہہ دیا یہ کام کل ہوگا تو کل ہی کرنا، اور ٹائمنگ بھی بتا دے، شبھ گھڑی شروع ہو گئی، اب اس میں کڑی، اس کے بعد اشبھ گھڑی، تو اگر وہ کسی کی سنتے ہیں تو انہیں پنڈتوں کی۔ تو یہ سرکاری پروہت تھے، یعنی وہ عبادت خانہ جو خاص بادشاہ شاہی خاندان کے لیے تھا، اس کے پجاری تھے، ایک بڑا مقام تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، کسی کے تعلق سے بادشاہ کے کان بھر دیں، ختم اس کی زندگی۔ تو اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا درجہ تھا، نمرود کے بہت مقربین میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دینی پیشوا تھے، دینی رہنما تھے، کوئی کام نمرود نہیں کرتا تھا جب تک کہ آذر نہ بتا دے کہ آپ کے لیے کام کرنا صحیح ہے، کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ سارے کے سارے فیصلے آذر کے ہوا کرتے تھے، وہ کہتا تھا تو کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ یہ کہا جائے کہ شاہی گھرانے سے، یعنی بڑا پروہت، پجاری، ایک بڑے پجاری کے گھر کے چشم و چراغ تھے۔ اگر چاہتے کیا زندگی گزرتی تھی، عالی شان، باپ کے بعد بیٹا، وہی عہدہ، وہی منصب، اتنی جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، کیوں کرتے تھے؟ یعنی اگر عہدہ چاہیے تھا تو مل رہا تھا ان کو پہلے ہی سے۔ ابا وہی تو بول رہے تھے، بیٹے ہم کو دیکھ، پوری زندگی گزری ہے، میرا کیا مقام ہے، بادشاہ وہ ہمارے حکم کے بغیر، رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے، بڑا وہ کہ بڑا میں، اتنا بڑا مقام ہے، اب تم کیا لگا کے رکھے ہو، یہ غلط اور یہ غلط اور یہ صحیح۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں تھا۔ اس دنیا میں انبیاء حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہی ان کا مقصد مال و دولت حاصل کرنا تھا، اور نہ ہی دنیا کے آرام و آشائش ان کے پیش نظر تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب مل رہا تھا، جو ایک عام انسان کو جو چاہیے، جس کی خواہش کرتا ہے، اچھا عہدہ، بڑا مقام، بڑا درجہ، شہرت، ناموری، پیسہ۔ آج سب سے زیادہ اگر پیسہ ہے تو انہی کاموں میں ہے، یعنی سب سے زیادہ چڑھاوا کیا کیا ہوتا ہے بہرحال انہی مقامات کے اوپر ہے، وہ سب مل رہا تھا۔ حکومت ان کے کنٹرول میں تھی، ان کے ہاتھوں میں، بادشاہ بھی ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی، تو یہ سارا مقام مل رہا تھا۔ تو اب کوئی آج کے دور میں کھڑے ہو کر کے کہے کہ نہیں پہلے حکومت قائم کریں گے، بعد میں لوگوں کی اصلاح کریں گے، تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ حکومت تو پہلے دن مل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، عہدہ اور منصب تو پہلے دن مل رہا تھا ان کو، سب کچھ بنا بنایا معاملہ تھا، کیوں بگاڑا انہوں نے اپنے ہاتھوں پر؟ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، بت کو کلہاڑی مار کر کے خود کے پیر پر کلہاڑی ماری، یہی تو ہوا۔ تو عمومی طور سے خاندان سے شروع ہو کر کے ساری قوم تک یہ دعوت پھیلتی ہے، شرک و بت پرستی سے جنگ چھڑ جاتی ہے، ستاروں کے الوہیت کا جو عقیدہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ کیا تھا معاملہ وہاں پہ؟ نہ صرف بت پوجتے تھے بلکہ اجرام سمامیہ کی بھی پرستش ہوتی تھی، یہ سنی دیوتا ہیں تو یہ فلاں ہیں تو یہ ڈھکاں ہیں، آج جیسے ہے ویسے اس زمانے میں بھی تھا۔
تو جو عمومی طور سے ستاروں کو الہ مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، کہتے ہیں قسمت کا ستارہ چمک گیا، تو جو ستاروں سے متعلق، اجرام سماویہ سے متعلق جو الوہیت کا ان کا عقیدہ تھا، سب ڈگمگا گیا ایک ہی دعوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حجت قائم کرنے کے خاطر شرک اور ان کے جو باطل افکار اور نظریات تھے اس کو زمین دوز کرنے کے لیے بحث و مباحثے کا بہترین راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ کیسے؟ معبودوں کی تحقیر کی، بے عقل ثابت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار کہہ رہے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے؟ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، نہ نقصان پہنچا سکتا، نہ فائدہ دے سکتا۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ تو پوری طریقے سے یہ ثابت کر دیا کہ ستارے، چاند، سورج، آپ دیکھیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، یہ رب ہو سکتا؟ اچھا ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا؟ کیونکہ وہ تو چلے گیا، اب کائنات کون سنبھالے گے؟ تو عقلی اعتبار سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں توحید بھرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور خاص طور سے خود ساختہ جھوٹے معبودوں کا انکار کرے، اپنے ہاتھوں کو شرک کے نجاست سے دھو لے لوگ، اس لیے انہوں نے کوششیں کی اور سمجھا رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان ہم کو علم ہے صحیح، ما لم یاتک، آپ کو علم نہیں ہے، ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات سنو سیدھے راستے پر لے کر کے چلیں، سمجھا رہے ہیں اچھے طریقے سے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کا جو علم ہوتا ہے اس سے انبیاء کو طاقت ملتی ہے۔ کیسے؟ باپ نے کیا کہا تھا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اے بیٹے بات نہیں سنو گے نا تو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ واہجرنی ملیہ، ہمیں میری حال پہ مجھے چھوڑو تم، اور بکواس مت کرو، تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، واہجرنی ملیہ، تنے تنہا مجھ کو چھوڑ دو۔ کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ڈر گئے؟ نہیں، ڈرے نہیں، قال السلام علیک، ٹھیک ہے نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں آپ کی بات نہیں ماننی، یہ ہوتا نہیں چاہیے جو آپ جس پر ہیں۔ تو توحید کی وہ دعوت ہے کہ ایک داعی کو اس سے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اپنے باپ، خاندان، قوم کو دعوت اللہ کے میدان اور حجتوں سے مغلوب کر کے، اور پھر کہاں پہنچے؟ ظالم حکمراں بادشاہ نمرود کے پاس، وہاں پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ کے بارے میں ایک آدمی لڑ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، بحث و مباحثہ رب کے بارے میں کی جاتی ہے، رب کے بارے میں، ویسے پیدا ہو گئے، کس نے پیدا کیا؟ تو رب کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو رہا، یعنی ایک بے عقلی اللہ نے بیان کیا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، ارے اس کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے رب کے بارے میں بحث کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حالانکہ ان آتاہ اللہ الملک، اسی رب نے اس کو بادشاہت دی ہوئی، اقتدار اس کو اسی رب نے دیا ہوا ہے، اسی رب کی معرفت نہیں ہے اس کو، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرکس کو اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، الوہیت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پوری آیتیں جو ہے سورہ بقرہ آپ پڑھو، سورہ مریم پڑھو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پڑھیں، سورہ اسراء پڑھیں، آپ جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہو اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔
تو ساری آیتیں میں چھوڑ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ شرکت سے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کو پوری قدرت ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بیوقوفانہ حرکت، انا احیی و امیت، ارے بھائی میں بھی تو زندگی دیتا ہوں، زندگی بخشتا ہوں اور زندگی چھین لیتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے کہ زندگی اور موت پر کنٹرول کی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں، زندگی چھین بھی لیتا ہوں، اور اس نے اس کے اوپر دلائل پیش کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوقوف آدمی سے عقل مندی کی بات کرنا بیوقوفی ہے، تو دلیل کیا دی؟ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے، سورج تو پورے بھی سے نکلتا، پچھم میں ڈوبتا، آپ بولتے آپ رب ہیں، رب والی صفات آپ کے اندر ہے، ایک دن سورج ذرا پچھم سے نکال کے بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر کیا ہو گیا؟ حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ بھائی نہیں اس کے پاس، کر سکتا نہیں کر سکتا، تو سوائے حیرانی اور پریشانی کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ایسے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جب دلائل دی جاتی ہے تو باطل بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی دعوت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ گھر سے شروع ہو رہی ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ جہاں تک چاہتا ہے آپ کی دعوت پھیلتی ہے، یہاں تک کہ یہاں جو ہے بادشاہت کے خلاف اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف کہ بھائی اس کی حکومت شرک پر باقی، سب سے پہلے اس کو مٹاؤ۔ نہیں، آپ نے دعوت دیا، اپنے گھر والوں کو دعوت دیا، بادشاہ لوگوں کو اس بات پر نہیں ابھارا کہ یہ تو ظالم ہے، بادشاہ ہے، اللہ کو مانتا نہیں، سب سے پہلے اس کو ختم کرو، دوسرے کو بٹھائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ حکومت قائم کرنے کی خواہش ہے، نہ حکومت پانے کی خواہش ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اقتدار کی خواہش ہوتی تو اقتدار تو پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں تھا، کوئی دوسرا راستہ اپناتے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے باپ کے اسوے پر اور ان کے طرز زندگی پر جیتے تو لوگ ویسے ہی ان کو ہاتھوں میں لیتے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ان کے گرد اکٹھا ہو جاتے تھے، شہرت ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اور انبیاء کے متبعین نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ حق بیانی اور شرکسوں پر حجت قائم کرنا، یہی چیز ہے۔ وہ راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اپنے والد، اپنے قوم، چاہے حکومت ہو یا عوام ہو، سارے لوگوں کے اوپر انہوں نے دلائل اور براہین کے ذریعے سے حجت قائم کر دی۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ شرک پر، کفر پر، جھوٹ کے اوپر مصر ہیں تو پھر کیا کیا؟ بیزاری کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ بھائی تم جو کچھ کر رہے میں اس سے بری ہوں، یہ میں مان ہی نہیں سکتا جو تم ہو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ، میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انبیاء کا مقصد بالکل اقتدار نہیں تھا، مال و منال نہیں تھا، عہدہ اور منصب ان کا مقصد نہیں تھا، شہرت ان کے پیش نظر نہیں تھی، حکومت بدلنا یا بغاوت کرنا حکومت کے خلاف کبھی ان کا مقصد نہیں رہا، بلکہ ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی توحید
اور صحیح عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ یہ تمام انبیاء کا مشن رہا ہے، یہی منہج رہا ہے۔ اور انشاءاللہ کئی باتیں ہیں اور تھوڑی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح طور سے انبیاء کے منہج کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔